یہ چوڑا براسی گیا 10 دن میرے خیال سے میں نے گزارے حضرت، انہوں نے 10 دن اپنے پاس رکھا تو ظاہر ہے چھپ کے ہی مانا پڑتا ہے، احباب تنگ کرتے ہیں بڑا زیادہ حضرت۔ وہ آخری دن جب سلام پیش کر کے نا میں واپس آ رہا تھا، میں اللہ پاک نہیں پہن رکھی تھی، میں نے صرف سر پہ نا ٹوپی اوڑی تھی اور چادر سے نا میں نے اپنا آپ چھپایا تھا، وہ میں نے رنگ ہے وہ اکثر ویڈیو میں ہوتی ہے، میں نے وہ پہنا، وہ کسی نے دیکھ لیا رنگ سے پہچان لیا، وہ بندہ نا نیچے آیا پارکنگ میں، مجھے آگے کہتا ہے جی مصباحی صاحب، میں جی بیٹا کوئی گل چل نہیں، ایک تصویر کھچا لو۔ تو بعض دفعہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم بھی پھٹ پڑتے ہیں، وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور پھر زبان سے کچھ کڑوا بڑوا نکل جاتا ہے۔ ظاہر مدینہ پاک سے جدائی تھی، کچھ وہ تھی کچھ مجھے، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار کیا ہو گیا تم لوگوں کو، 10 دن مدینہ پاک یہ غلام حاضر رہا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملے، کسی ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت ہمارے بزرگ کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ حضرت یہ صرف انہی کے لیے تھا کہ ہمارے لیے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں کیا ہو گیا، جو بندہ تصویر جو بندہ تصویر، 10 دن حضرت ہزاروں لوگ ملے حضرت، کسی ایک نے نہیں پوچھا حضرت، یعنی کسی نے دعویٰ کیا تھا، وہ کہتے ہیں بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ حضرت یہ صرف ان کے لیے مخصوص تھا کہ ہم پہ بھی یہ کرم نوازی ہو سکتی ہے کہ نہیں، کیا ہو گیا وہ طلب وہ معیار وہ شوق وہ کیا ہو گیا سب کو۔ کیسی قوم کیمرے میں پھنس گئی ہے، کیسی قوم فیس بک کی شدائی ہو گئی ہے، کیسی قوم کو بیماری آ لگی ہے۔ نور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو نا وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں جب گیا نا سن حرم میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے تو نور ہی نور دیکھا، کیونکہ حضور بلے شاہ جانتے تھے انہیں جوگا بھی کوئی نہیں ہے، نور بھی بے کاندہ حضرت۔ آپ نے جی فل بدی لکھا ادھر، ماشاءاللہ آپ نے فل بدی لکھا، فوراں لکھا آپ نے حضرت۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، وہ لیٹاں ہی دیکھ آئے ہیں، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے۔ لیکن بیٹا دکھے تو تب نہ، کو دیکھنے آئے، دیکھنے آتے ہی کوئی نہیں، سب تو دکھانے آئے ہیں، وہ تو کوئی تو عمرہ اس طرح دا کریے نا، انہوں ہی پتا ہے یہ کروں شروع نہیں ہے چاڑنیاں تصویراں جنہیں دیر واپس نہیں نہ آ جاندے، اسی نہیں چڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہوئے بورڈنگ کرواتے ہوئے بورڈنگ پاس ملتے ہوئے جہاز میں بیٹھتے ہوئے بیلٹ باندھتے ہوئے ایئرپورٹ پہ اترتے ہوئے بورڈنگ کر، کوئی تو بیٹا اس طرح کا عمرہ کریں کہ صرف انہیں کو پتا ہو جن کے لیے جا رہے ہیں اور جن کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کوئی تو کریے پتر اس طرح دا سی۔ بلے شاہ کو پتا تھا کوئی نہیں اتنے جوگا، آپ نے فرمایا تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے، تیرے اندر باہر پلیتی۔ یہ ساری خرابی اس پلیتی نے کی ہے، لبو صابن جڑا اینو مانجے، جڑا اندر دی پلیتی تو ہے، وہ ساری خرابی نفس پلیت کیتا۔ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں نفس پلیت دفعہ گیا گجرات تقریر کرنے کی، تقریر میں نے یہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ، وہ تقریر ختم ہونے کے بعد نا وہ جو احباب مل رہے تھے ان میں وہ اپنے پہناوے سے وضاقتہ سے ہی امیر نظر آ رہے تھے، وہ چہرے کی رنگت ہی بتا رہی تھی کہ بندہ امیر کبیر آدمی۔ وہ مجھے کہنے لگی آپ نے حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا تعلق ہے ہم سے؟ میں نے کہا جی میرے سب کچھ انہیں کیا میری جھولی میں، میرے گلے لگ کے بڑھا رہے۔ وہ جنہوں نے بلایا تھا نا ان کو کہنے لگی حضرت اگر یہ آپ اپنا مہمان مجھے دے دیں تو، انہوں نے کہا حضرت ویسے ہمارے گھر میں بھی آپ ہی کے ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں چلے جائیں گے تو پھر بھی ہمارے ہی ہیں، چلے جیسے آپ۔ وہ مجھے اپنے گھر میں مختصر حضرت مجھے کہنے لگے جی میری فلور مل ہے اور اللہ نے بہت عطا کی ہے، اور اللہ نے مجھے 7 بیٹے عطا کی، اتے پیو 6 پرا، وہ جو سب سے اخیرلا تھا نا وہ ذرا ڈنگا نکل آیا ہے،
ایک دن کیا ہوا, وہ لڑائی میں اس سے فائر ہو گیا, لڑکا مر گیا کسی کا, جس کا لڑکا مرا وہ بھی تگڑے, کیس چلا جی سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, سزائے موت. میں بڑا پریشان. وہ کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا تھا تو قبلہ شاہ صاحب جیسے کسی پاک نے کہا, چودھری جی تھلے تے زور لا لیا جی, ان کو ایویں دا بندہ لبو جدا اتنے زور چلتا ہے, وہ لبو. کہتے ہوتے ہوتے میں ایک دن حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آستانے پہ پہنچا. درویش حضرت کوئی پار پور نہیں, میری راڈو, میری پراڈو, میری ویسکوٹ, میرا جناب وہ پاشا پوشا, درویش نہیں کو. میں بیٹھا رہا, انہوں نے منہ سن لایا. کہتے میں سمجھ گیا اتنے گل بنے. کہتے میں نے روز آ کے نہ بیٹھ جانا, حضرت نے نہیں کلا. ادھر سے کہتے پھانسی کے دن قریب آ رہے ہیں. کہتے میں آج گھر سے تہیا کر کے نکلا کہ آج حضرت نے عرضی پیش کر دینی. کہتے میں جا کے بیٹھے تو حضرت خود ہی بول پڑے, حضرت جی بھائی جی روز ہی آ کے بہ رہے ہو, کی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا شکر ہے بابا بولا تو ہے. کہتے میں نے عرض کی حضرت اس طرح 6 بھائی باپ مال و دولت کی فراوانی, کچھ مجھ میں بھی تربیت کی کمی رہ گئی, بیٹا خراب راستے پہ چل نکلا, ایک دن گولی چل گئی, کسی کا بچہ مر گیا, کیس ہوا سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, پھانسی, کچھ دن رہ گئے ہیں پھانسی. تو میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوں, کوئی نظر کرم فرمائے میرا بیٹا رہا ہو جائے, کچھ تدبیر کریں, کوئی علاج بتائیں. تو کہتے مجھے آگے سے فرمان لگے چودھری جی علاج تو ہے لیکن تسی کرنا کوئی نہیں. کہتے میں نے کہا حضرت بتائیں تو صحیح نا, وہ پھر بات کی بات ہے کرنا یا نہیں کرنا. کہتے مجھے فرمان لگے چودھری جی اس طرح کرنا ہے, مسجد میں جانا ہے نماز پڑھنے, اور نمازیوں کی نا جوتیاں سیدھی کرنی ہیں, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ فرض پڑھ کے باہر آ کے بیٹھ جانا ہے, اور جو نمازی آئے ان کو جوتیاں اپنے ہاتھ سے پہنانی ہیں. یہ علاج ہے, منڈا چھوڑ جائے گا. وہ کہتے ہیں نہیں, میں غصے میں اٹھ کھڑا ہوا. میں نے کہا جی میرا نام فلاں فلاں چودھری ہے, ایک چھڑ کے 7 مر جان, لیکن کدی چودھری لوکاں دیاں جوتیاں نہیں سیدھیاں کرے گا. کہتے حضرت نے نہیں آگے سے غصہ کیا. مجھے کہنے کہ چودھری صاحب میں نے تو پہلے کہا تھا آپ سے نہیں ہونا ہے. کہتے میں غصے میں باہر آ کے لینڈ کروزر پہ بیٹھا. میں نے کہا چل چڑھتا تو پھانسی چڑھ جائے, انہیں جوتیاں سیدھیاں کریں گے لوکاں دیاں. کہتے میں جب آگے گیا نا تو بیٹے کی محبت نے جوش مارا. میں نے کہا روک گاڑی, یار بابا کہن دے چل آ جا واپس. کہتے میں پھر واپس آیا. میں نے آ کے عرض کی حضرت منڈا تو چھڑو جائے گا نا. انہوں نے کہا بھئی اسی پہلے کیا منڈا چھڑو جائے گا لیکن تیرے کو ہونا نہیں. کہتے میں نے کہا حضرت میں ایگری, میں کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جس مسجد میں ایک بار جوتیاں سیدھی کر لی, دوسری بار بھئی ایک میں کرے گا تو نفس عادی ہو جائے گا, اور ایک وقت آئے گا لوگوں کی تعریف سے تیرے نفس کو غذا ملنی شروع ہو جائے گی. روز مسجد بدلنی ہے, روز نویں لوگ, روز نویں رگڑائی. ایک ہی مسجد میں کرے گا ایک تو وقت آئے گا وہ نفس کی غذا بن جائے گی. یہ سیدھی کرے گا نفس کو عادت پڑ جائے گی, پھر تو تیری نفس موٹا ہوگا مرنے کے بجائے, رگڑائی ہونے کے بجائے, ذلیل و رسوا ہونے کے بجائے. روز مسجد بدلنی ہے. مجھے کہتے ہیں جس دن فجر کے وقت میں نے اپنے محلے والی مسجد سے ابتدا کی نا تو میں نے وہ کپڑے سے منہ چھپایا ہوا تھا. کہتے زور میں بھی میں نے منہ چھپایا ہوا تھا, لوگ دیکھ رہے تھے بھئی کون بندہ ہے. بہرحال کہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس کی رگڑائی ہوتی گئی, اس کا تکبر عجب تسنع ختم ہوتی گئی. میں نے کپڑا بھی اتار دیا ہے. وہ کہتے گجرات میں مشہور ہو گیا چودھری پتر دے پیار جو پاگل ہو گیا. کہتے وقت آئے میں نے اتار دی, کپڑا بھی اتار دیا. لوگ باتیں کرتے تھے چودھری اپنے بیٹے کے پیار میں پاگل ہو گیا. کہتے کرتے کرتے گھومتے گھومتے یہ کلووال ایک علاقہ ہے حضرت. کہتے میں نے ظہر کی نماز کلووال میں پڑھی ہے. لینڈ کروزر پہ گیا ہوں, لینڈ کروزر پیچھے کھلا جی. کہتے میں فرض پڑھے میں باہر آ کے میں نے پہلے جوتیاں سیدھی کی, اور پھر میں انتظار میں ہوں کہ کوئی بندہ آ کے کسی جوتی کو ہاتھ لگائے تو میں جوتی پکڑ کے پہنا ہوں. کہتے اس دن کفیت بھی کچھ وکری تھی, ٹپ ٹپ ڈگنا. کہتے میں بیٹھا ہوا تھا اور اللہ سے معافی مانگ رہا تھا. ایک بندے نے آ کے نا جوتی کو پکڑنا چاہا. کہتے میں نے جوتی فٹافٹ پکڑ کے نا تو صاف کر کے نا اپنے تو میں نے نیچے رکھ کے کہا میں نے وہ جوتی تھی اس کی. وہ کہتا ہے حضرت کی کر دے پہ ہو, چٹی داڑھی داڑھی ہے کیوں منو گناہگار کرنے دے. تو کہتے ہیں اس نے کہا نا چٹی داڑھی ہے, تو پھر تو میں نہیں روک سکا, پھٹ گیا. میں نے کہا دعا کر میرے اللہ کو بھی میری چٹی داڑھی پہ رحم آ جائے, پھر مجھے معاف کر دے. کہتے وہ بندہ بول کے کہنے لگا
भाई बुजुर्गो की होया है, केड़ी गलती कर बैठे हो, माफी मंगन निकले, उत्ते तो देखो कौन हो तुसी। कहते मैंने जब ऊपर देखा ना तो क्या देखता हूँ वही शख्स खड़ा है जिसका बेटा मेरे बेटे ने मारा है। मुझे कहता चौधरी एक ही। कहते मैंने कहा तुझे कुछ भी नहीं, वाकईतन जुल्म हुआ है, मेरे बेटे ने नाहक तेरा बेटा मारा है, तूने जो किया तेरा बनता था करना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो अपने रब को मनाने निकला हूं, बस वो मुझसे राजी हो जाए, वो मेरे बेटे की इस गलती पे मेरे बेटे को भी और मुझे माफ कर दे। कुछ वैसा मुझे कहने लगे, वो फिर बंदा आगे से कहता चौधरी जे तू चौधरी है तो मैं भी चौधरी हां, जे तू एडा नीवा है तो मैं नीवा ना हुआ तो मैंने चौधरी के लिए आखना है। मुझे नहीं हजरत जी समझ आ रही, हम नाज दिखा किस चीज पे रहे हैं, नाज वाली कौन सी चीज है। देखो ना, आंतों में पखाना, मसाने में पेशाब, फेफड़ों में बलगम, मुंह में थूक, रगों में खून, पित्ते में सुफरा, तिल्ली में सौदा, और बना मैं किससे हूं, मट्टी से। हो मेरे तो गटर में इतना गंद नहीं जितना गंद मेरे अंदर है। हमारे गटर में इतने गंद है, पेशाब होगा या पखाना होगा। सुलेमान तू किस चीज पे अकड़ रहा है, क्या तेरे है? क्या तू वेस्ट कोट पहनने से क्या मसला, तू क्या हो गया है? चूड़ियां वालियां नाज बखावन ते दूर निकालियां जावन, चिकड़ परियां इज्ज बखावन ते कुर्ब ज़ुरू बावड़। आज जी वो अपारजी करके कहने लगे शाह जी आई को सानू बड़ा छड़ो। शाह साहब कहने लगे हजरत हाँ तो उदार पे वक्त है, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। अच्छा फिर तीसरी बार कहते हैं शाह जी अहले नज़र हैं, इस तरह करें जो कल के इसबाक रह जाएंगे ना परसों जाके 3 दिन के इकट्ठे 2 दिन के इकट्ठे पढ़ा दीजिएगा। शाह साहब ने कहा नहीं हजरत आज इजाजत दें, अब जब कभी सियालकोट आऊंगा ना मैं किसी मुदर्रिस का बंदोबस्त करके आऊंगा जो इसबाक पढ़ाए, मैं जरूर रुकूंगा, आज रुखसत दे दें। अब सुन्नत है जी मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने जाना, ठीक है जी। वो उठे, शाह साहब को दरवाजे तक छोड़ने गए, बाय टांगा खड़ा था, शाह साहब टांगे पे जलवा फरोज हुए, टांगा जनाब लारी अड्डे को चल निकला। हजरत आए और आके जनाब वो अपने पलंग पे बैठ गए, वो जिथे जोर लगता सी उथे लाया, जिथे जोर लगता सी उथे आंखें बंद कर ली और शुरू हो गए या अल्लाहू या रहमानू या रहीम या हय्यू या कय्यूम या हय्यू या कय्यूम या हय्यू या कय्यूम। 10 मिनट गुजरे होंगे, इस मुरीद ने आकर अर्ज की हजरत शाह साहब का तांगा तो वापस आ गए। उठे जाके शाह साहब का इस्तकबाल किया, लाके पलंग पे बिठाया और पूछते हैं शाह जी गए नहीं? शाह साहब आगे से फरमाने लगे शाह जी हकीम जी मैं तांगे पे बैठा, तांगा लारी अड्डे को चल निकला, अच्छी खासी धूप चढ़ी थी, पता नहीं कहां से बादल आया और उसने झमाझम बरसना शुरू कर दिया। मैं आगे था, बारिश भी आगे, मैंने तांगा रुकवाया, मैं पीछे गया, बारिश फिर पीछे। दिन सर्दी के हैं, मैंने कहा कहीं ना लारी अड्डे तक जाता जाता इतना गीला हो जाऊं और भिकी शरीफ तक जाते जाते ठंड से इतना बुखार आया कि बच्चों के कई दिन जाया हो जाए। मैंने तांगे वाले को कहा मोड़ो तांगा, आज हकीम साहब का ही रह लेने हैं। अब जरा हकीम साहब का जवाब सुनना। आप आगे से फरमान लगे शाह जी तन 3 बारी आख्या तुसी कोई नहीं मन्नी, अपने यार नूं 1 बारी आख्या मन गया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। एवं बंदे धक्के कांडे मेरे महबूब ने 1 बारी वफा कर दे, तुझे कहेगा तो असीं बदल भी पावांगे, तू कहेगा जिदी औलाद नहीं असीं उहनूं औलाद भी देंगे, तू जिदे लू कहेगा पुत्र नहीं होंदे असीं उहनूं पुत्र भी देंगे, तू जिदे लू कहेगा काम नहीं चलदा असीं दा काम भी चलावांगे। तू एक बार मेरे यार नाल वफा ते कर, तू एक बार मेरे सोहणे महबूब नाल वफा ते कर। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम जुनूबकुम। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गए। सिर्फ ये है कि पुत्र कहते नहीं कोई भी है, कहा करो हजरत, वक्त जा रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, कह लो हजरत। माशाल्लाह
شاہ سادات تشریف فرمائیں، علماء بیٹھے. حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اللہ پاک اہل جنت کو اتنا عطا کریں گے کہ کسی جنتی کو کبھی دنیا میں آنے والی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی کمی نہیں یاد آئے گی. اللہ اتنا عطا کریں گے کبھی نہیں ہے. یہاں کسی کا گھر اچھا نہیں، اللہ جنت میں اتنا دیں گے کبھی کسی کو دنیا میں وہ جو گھر تھا نہیں یاد آئے گا. یہاں کسی کو اولاد کی نعمت نہیں ملی، اللہ جنت میں اتنا عطا کریں گے کبھی کسی کو دنیا میں اولاد کا نہ ہونا جنت میں نہیں یاد آئے گا. لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اہل جنت بھی افسوس کیا کریں گے تو ان لمحات پر کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے. کیوں اللہ کا ذکر نہیں کیا؟ تب کیوں اللہ کو یاد نہیں کیا تھا؟ اس پہ افسوس اہل جنت بھی کیا کریں گے. کیوں ذکر نہیں؟ اس لیے پتر وقت گزر رہا بڑی تیزی کے ساتھ. آ جاؤ حضرت، وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. یہ مثال کے طور پہ اللہ حضرت مجھے پتا ہے یہ سنانے سے بھی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ والا اثر قبول کرنا ہے دل نے. تو دل تو بیمار ہے، اس کا ٹریٹمنٹ تو کرنا ہے کسی عالم نے، کسی صوفی صاحب نے، کسی پیر صاحب نے. اور انہوں نے ہی لڑائی پا لئی، انہوں نے ساری لڑائی ہے. اس لیے اب ہمیں یہ نقصان محسوس ہے. لیکن اس کے برعکس میں آپ کے معاشرے کا فرد ہوں. میں نے حضرت مثلا کسی بندے کو آگے صرف اتنا بتایا ابھی آپ کا اتنے ہزار کا نقصان ہو گیا. میں نے لوگوں کے دل تک فیل ہوتے دیکھے ہیں، میں نے لوگوں کو یہاں سے ٹھا ہوتے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کے بلڈ پریشر شوٹ کرتے دیکھے ہیں. اب ذرا سنیے، یہ اب سارا میں تو نہیں نقصان بتا سکوں گا اتنے تھوڑے سے وقت میں. جس میرے کاکے بھائی نے، دوست نے آج صرف فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، ذرا اپنا نقصان سن. تہجد رہ جانے کا نقصان بکھرا، فجر کی اگر کسی کی جماعت جو چھوٹی وہ نقصان وکھرا، جس نے فجر ہی نہیں پڑھی وہ نقصان وکھرا. فجر کے بعد جو مسنون اعمال تھے، مثلا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، وہ جس نے نہیں پڑھا وہ نقصان علیحدہ. سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی وہ نقصان علیحدہ. سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کی وہ نقصان علیحدہ. درود تاج نہیں پڑھا وہ نقصان علیحدہ. درود لکھی نہیں پڑھا وہ نقصان علیحدہ. جمعۃ المبارک تھا، کثرت سے درود پاک پڑھنا تھا، جس نے نہیں پڑھا وہ نقصان علیحدہ. جس کا جمعہ گیا نقصان علیحدہ. جس نے جمعہ مسواک کے بغیر پڑھا نقصان علیحدہ. جس نے جمعہ پاک کے بغیر پڑھا نقصان علیحدہ. جس نے عصر کی سنتیں نہیں پڑھی نقصان علیحدہ. جس کی عصر کی جماعت گئی نقصان علیحدہ. جس نے عصر ہی نہیں پڑھی نقصان ہے. اب سارے تو نہیں بتائے جا سکیں گے اتنے تھوڑے سے وقت میں. صرف جس بھائی نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، ذرا نقصان سنیں آپ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. سادات تشریف فرمائیں، علماء تشریف فرمائیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جی فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے. اب اندازہ کر سکتے ہیں کتنا ثواب. اور یہ بھی نہیں سمجھنا کہ شاید یہ خالی جگہ ایویں ہی ہے، نہ. پھر حدیث پاک کا مفہوم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے، یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے. فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو جس کو طے کرتے ہوئے تجھے 500 سال لگ جائیں، فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو، اس خالی جگہ کو. آج جس دوست نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کسی کو احساس؟ کتنا بڑا لاس، کتنا بڑا نقصان ہے، لیکن ہے کسی کو احساس؟ پتہ نہیں ہو کیا گیا حضرت جی، ہو کیا گیا. اور حضرت جی جیسے میں نے کہا نا جماعت چھوٹنے کا وہ اور حضرت یہ آپ نے نہیں سمجھنا کہ جو حالات اب ہیں زدی ہے قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صاحب تشریف فرمائے. حضرت جی اسی زمین پر وہ وقت بھی گزرا ہے
کہ اگر کسی کی صرف جماعت رہ جاتی تھی تو 3 دن تک اس کے پاس افسوس کیا جاتا تھا کہ تیری جماعت رہ گئی. آپ کو پتا 3 دن کا افسوس کس چیز پہ ہوتا ہے؟ مرنے پہ. کبھی مرنے کا افسوس اور جماعت رہ جانے کا افسوس ایک جیسا تھا. وہ بھی دور گزرا ہے. وقت تو حضرت جماعت کی بات چھوڑو، نماز رہ جائے تو کسی کے کان پہ جو نہیں رہی ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہی نہیں. اور کبھی کیا تھا، صرف جماعت رہ جاتی 3 دن تک اس کے پاس افسوس کرنے آتے تھے تیری جماعت رہ گئی. اور یہ لکھا ہے کہ بڑی خوبصورت وہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کہ آپ وہ فجر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے. آپ مسجد کے دروازے پہ پہنچے. ایک نوجوان جی بڑا وہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے. جماعت تو ہو چکی تھی اور ایسا حضرت وہ اس پہ وہ غلبہ جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑے دیکھ کے بھی اس کو نہیں پتا کہ جماعت ہو گئی. وہ امام صاحب کو پوچھتا حضرت جماعت ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تو کب کی ہو گئی؟ وہ جماعت رہ جانے کے غم میں نا اس کے اندر سے کہا نکلی، کہتا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. نوجوان وہ کتنے یار وہ پتر کی تو لم کے لگائی ہے گواچ گئی ہے ساڑی آ کھو گئی آ ہماری کہیں ہے جی آ. اس کے اندر سے آہ نکلی، کہتا ہائے میری آج فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب نے کہا تجھے اتنا دکھ ہے جماعت کے رہ جانے کا؟ اس نے کہا حضرت اہمی تو نہیں آہ نکلی اندر سے. فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھلو کے پڑھی ہے. تو مجھ سے پھر ایک سودا کر رہے. اس نے کہا وہ کیا جی؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے. پتا تھا نا یہ آہ کتنی قیمتی ہے. حضرت امام حسن بصری ڈائریکٹ مرید ہے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ڈائریکٹ مرید ہے. پتا تھا آہ کتنی قیمتی ہے یہ. اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں. اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. اور کہتا حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی. وہ مسجد آ گیا، اس نے آ کے تنہا نماز پڑھی. امام صاحب گھر تشریف لے گئے، وہ بھی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا. دونوں کا دن گزر گیا. عشاء پڑھی، جو مسنون اعمال تھے وہ ادا کیے. امام صاحب بھی سو گئے، وہ بھی سو گئے. وہ جو سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے اوے بندیا ایک ہی کیتا ہے، وہ اتنا بڑا نقصان کر لیا اپنا. وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، وہ تیری آہ تیرے رب کو اتنی پسند آئی تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا تھا. تو 27 پہ سودا کر رہا ہے. وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. اب ہو تو کچھ نہیں سکتا تھا، رات کا وقت ہے، ساری رات بیچارہ بے چین رہا ہو، ایک ہی ہو گیا. اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ صبح امام صاحب کی بارگاہ میں جاؤں اور ٹرائی ماروں کہ سودا واپس ہو جائے. صبح اس نے امام صاحب کی ادھر ہی فجر پڑھی، حاضر ہوا، سلام عرض کی. آپ نے وعلیکم السلام. عرض کرتا حضرت پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہی. اس کرتا حضرت آیا بھی پھر کل والے معاملے میں. فرمایا کیا ہوا؟ حضرت وہ جو کل سودا نہیں ہوا تھا، وہ جماعت کا ثواب آپ نے مجھے دے دیا، میں نے آہ آپ کو دے دی. حضرت وہ سودا واپس کروانا ہے. آپ نے آگے سے فرمایا سودا واپس نہیں ہو سکتا. اس نے کہا حضور کیوں؟ فرمایا کیونکہ خواب صورت تو نے نہیں دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. لیکن پتر پتہ نہیں کیا ہو گیا، کدھر گیا یہ سارا کچھ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ. دیکھیں نا جی اہل خانہ نے سودا کر لیا نا، گزرے بھی آ سکتے تھے، سارا کنجر پونا ہو سکتا. سودا کر گئے نا، سونا سودا کر گئے. سادات کو دعوت دی، علماء کو دعوت دی، ثنا خوانی ہوئی، قرآن پڑھا گیا، کر لیا نا سودا. آؤ اس لیے پتر وقت گزر رہا ہے، آؤ سودا کر. اور میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد، بڑے لوگ بڑی باتیں ہوتی کیونکہ ان لوگوں کی باتیں کئی ہزار باتوں کا نچوڑ ہوتی ہیں. جو فرمایا کرتے تھے مولوی سلیمان، روز رات نو چیک کر کے سوئی وہ کنا ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے.
اور وہ کنا ہے جڑا لے کے جانا روز چیک کریں. اور میں کسی کی بات تو نہیں کروں گا, میں اپنی بات کروں تو ہے ہی وہ جو چھوڑ کے جانا ہے, جو لے کے جانا ہے وہ تو اکٹھا ہی کوئی نہیں کیا. دیکھنا گھڑی ہے چھوڑ کے جانی ہے, ٹوپی چھوڑ کے جانی, پگ ہے چھوڑ کے, ویسٹ کوٹ ہے چھوڑ کے جانا, کپڑے ہیں چھوڑ کے جانا, یہ موبائل ہے چھوڑ کے جانا, وائلٹ ہے چھوڑ کے, باہر گاڑی کھڑی ہے چھوڑ کے جانا, بچے ہیں چھوڑ کے جانے, بیوی ہیں, اور جو ساتھ لے کے جانا ہے وہ ہے ہی پاس کچھ. ساتھ کیا جانا ہے؟ فجر, فجر کی سنتیں, سورہ یاسین, سورہ رحمان, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, صدقہ, زکات, خیرات, صلہ رحمی, والدین کی خدمت, وہ ہے ہی نہیں پلے. سارا سودا حضرت وہ اکٹھا کر چکے ہیں جو چھوڑ کے جانا ہے. اس لیے حضرت سارے ماشاءاللہ سیانے بیانے بیٹھے ہو یار, پورا دھیان کریے حضرت, اور وہ بھی جو لے کے, رو جو چھوڑ کے جانا. ساری ساری توجہ حضرت دے جو چھوڑ کے, جو لے کے جانا ہے. توجہ, مسجدیں خالی ہے, مسجدیں خالی, قرآن ہم نے چھوڑ دیا, بلکہ آپ نے کیا, ہم مولویوں نے چھوڑ دیا. کس طرح چھوڑا یہ اب دیکھیں نا, ہماری محافل میں کیا ہے, 10 نعت خواں آ رہے ہیں, تلاوت ایک کی ہے بس. آپ ہم نے چھوڑ دیا حضرت. اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو, اور ہماری محفلوں میں کیا ہے, ایک قصہ قرآن پاک ہے بس, باقی 99 پتہ نہیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ. 10 نعت کا ایک قاری ہے, اور مجھے وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. جیسے ہم ختم ہوئی, مجھے تلاوت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ قاری ہے ہی نہیں. گنے چنے پاکستان میں چند تو قاری رہ گئے ہیں. وہ قاری رفیق نقشبندی صاحب ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, وہ ہمارے ادھر سیالکوٹ میں قاری بھیب اللہ چشتی صاحب ہیں. اس طرح چند نام رہ گئے ہیں. اس لیے بیٹا باتیں تو بڑی ہیں, میں سب عمل کی طرف آؤ, عمل کی طرف پورا دھیان کرو. وہ کتنا ہے جو چھوڑنا, اور وہ کتنا ہے جو, اور اتنے پھر میرے 4 منٹ رہ گئے ہیں, 5 منٹ میرے پاس. میرے بزرگ کہا کرتے تھے حضرت, الفایا سے تو لال خریدنے, ونڈ کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو, تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نوں, ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ سانو کی منہ بکھائے گا جدا سارا ہی سودا گھاٹے پا بیٹھو. آج تو نہیں نا سمجھ آ رہی ہے, یہ تو تب اب کیا دکھائے اللہ کی ذات کو منہ, جب انہوں نے پوچھنا ہے کدھر ہے فجر. میں حضرت اچھی نہیں ہوتی, یہ روز جی آج ادھر ہوں, کل راولپنڈی جائیں گے, ٹھیک ہے جی, راولپنڈی سے پھر آگے سرگودا, کلر کہار, یہ بڑے بڑے جی مجمع احباب سے پوچھا میں نے, آج تک نہیں جی ویسے ملے میں نے کوئی. میں نے کہا جی کوئی بندہ اس طرح کا ہو جس کو کہیں سے شادی کارڈ آیا ہو, اور وہ بیمار بھی نہیں تھا, کوئی ناراضگی بھی نہیں تھی, کوئی وجہ بھی نہیں, وہ پھر بھی شادی پہ نہ گیا ہو. مجھے جی پاکستان میں ابھی تک بندہ نہیں ملا. جاتے ہیں نہیں, نئے کپڑے سلا کے جاتے ہیں, نئی جوتی خرید کے جاتے ہیں, نئی ویسٹ کوٹ لے کے جاتے ہیں, نہا کے جاتے ہیں, فیشل کروا کے جاتے ہیں, کٹنگ کروا کے جاتے ہیں, شیو کروا کے جاتے ہیں. فیصلہ آباد جانا پڑے فیصلہ آباد جاتے ہیں, شادی پہ کراچی جانا پڑے کراچی جاتے ہیں, راولپنڈی جانا پڑے, گجرات جانا پڑے, جیلم جانا پڑے, اوکاڑا جانا پڑے, ساہیوال جانا پڑے, بورا جانا پڑے, خانے وال جانا پڑے, رحیم یار خان جانا پڑے, گھوٹکی جانا پڑے. ہم ایک کارڈ پہ ود فیملی جاتے ہیں. ہر بندے کے محلے میں اللہ کا گھر ہے, وہ ہر روز 5 بار بلاتا ہے, ہم کوئی نہیں جاتے ہیں. پھر جواب تو دینا پڑے گا نا.
जब नामा अमाल खुलेगा उसमें लिखा होगा फलां दिन, फलां तारीख, फलां मैरिज हाल विद फैमिली, सन टबरे, 200 किलोमीटर का सफर, हमारा घर मस्जिद, घर के बिल्कुल पास, दिन में 5 बार बुलाया, नहीं आया। जवाब तो देना पड़ेगा ना। बंदे हमें इतना बता, वो एक कार्ड पे तू फैसलाबाद चला गया शादी पे, वो मेरे घर से तुझे इतना लंबा पैगाम आया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर दोबारा ये अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है जी, हम्द भी हो गई, शहादत भी हो गई। फिर आगे पैगाम आया क्या, हय्या अला फ़लाह। और एक बार ही नहीं, 2 बार ही कहा, फिर दोबारा कहा हय्या अला फ़लाह। कोई नहीं, घर बैठा रहा चुप करके, मैं दुकान पे बैठा रहा, चौक में खड़ा रहा, लेकिन शादी पे गया। अच्छा, फिर अगू दूसरा पैगाम क्या है? पता है ना, बंदा है नफे नुकसान के सौदे करता है। नहीं, मैं देखो जी दुकान छोड़ के नमाज पढ़ने जाऊंगा, नुकसान हो जाएगा बड़ा मेरा, गाहक कितने मेरे मिस हो जाएंगे। फिर दूसरे पैगाम में क्या कहा, हय्या अलल फलाह। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਨਾ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲੀ नहीं भेजांगे, आ फलाह की तरफ। लेकिन हम तो फिर जवाब तो देना ना, जवाब तो देना। इसलिए बेटा मैं साथ तवज्जो करो, बड़ा औखा दिन है मियाँ, बड़ा ही औखा दिन है। जितने नौजवान बैठे पुत्र सोनी करके पूरी दाढ़ी शरीफ रखो, और कभी पुत्र मस्जिद विच जड़ा ना नंगे सिर नहीं आना है, सर पे टोपी पग। और मैं नौजवानों से पुत्र देखो ना, दुख की बात है, जो सिख है वो अपनी फिल्म में हीरो आ रहा है और पग बन के हीरो आ रहा है। सिख फिल्म में हीरो आ रहा है और रहने दो सिख हीरो आ रहा है अपनी फिल्म में, और हमने मस्जिदों में टोपियां भी छोड़ दी। मैं दरअसल वैसे बहुत कम निकाह पढ़ाने जाता हूँ, तो अगर कहीं चला जाऊं तो आपको पता है आजकल वो ट्रेंड आया हुआ है शेरवानी का और कुल्ले का। चलो अच्छी बात है जी, वो पेंट कोट तो जान छुट्टी अपने तरीके पे आए, लेकिन मैं दूल्हे के कान में कह देता हूँ, मैं कहता हूँ दूल्हा तेरे से पर्चा कट करता ही तैयार नहीं हूँ। वो बेचारा घबरा जाता है, आगे से कहता है हज़रत मैंने क्या किया जो पर्चा कट गया। कल भी मैंने दोपहर को निकाह पढ़ाना है हज़रत, मेरे मामू की बेटी का निकाह है, आगे फिर मैं निकाह पढ़ा के चला जाऊंगा। तो मैं वो परेशान होकर कहता है हज़रत मैंने क्या किया जो पर्चा कट गया। मैं आज खुला बंद है ना अपने सर पे, मैं बस अब रोज़े क़यामत तुझे अल्लाह ने पूछना है, 10 बंदिया वोटी लैन गया है तो सिर ते पग रख ली थी, साढ़े यार ली तो कभी रखी नहीं है। कहीं नया कानून पास हुआ है जो सर पे कुल्ला नहीं रख के आएगा दुल्हन नहीं भेजी जाएगी उसके साथ। फैशन समझ के दुल्हन लेने जा रहे हैं तो रख रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, कितने अहबाब है, वो फिल्म में भी पग बंद किया है, असी मस्जिद में टोपियां भी छड़ बैठे और चले हो की करने लगे, क्या करना चाहते हैं। इसलिए पुत्र बातें तो बहुत हैं, 1 मिनट ऊपर हो गया, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह को वक्त लाए खूब अल्लाह का जिक्र करना है, दुरूद पाक पढ़ना है, गुरूर तकब्बुर से बचना है, रोज पुत्र साफ करना है। वो कितना है जो छोड़ के जाना, और वो कितना है जो और पुत्र मस्जिद में नंगे सिर नहीं आना कभी दोबारा। ये नहीं पुत्र अच्छी बात नहीं तुम कर रहे, खुदा की कसम मारे जाओगे सारे। उन्होंने नहीं ये पाप शब्द चंगे लगते है, कुछ शादियां नाज़ी नु पाप वाओ जाके, उसको नहीं ये पाप शब्द। वो कहता है मुझे मेरे यार का रंग सोना लगता है। ना करो पुत्र, अगे अगे पिछे जान दे और पसाई और सख्त हो जाएगी। ये नवाशी
یہ زرداری، یہ عمران خان، یہ تو نشانہ ہے کام کی تو اور خراب ہوا ہے، کام کی تو اور خراب ہوا تھا، یہ شکنجا کہیں اور سے کسا جا رہا ہے. دیکھو نا، میں نے کہا ہے وہ فلموں میں اپنے گرو کی دی ہوئی پاک نہیں چھوڑ رہے گرو، اور تمہارے نبی پاک صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں، ہم ان کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں، پھر اور کام خراب ہوگا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا سینہ جس میں یہ راز رکھے جائیں. کوئی مانجے ہے نہ انو، کوئی انو. وہ میں نے بھی حضرت کبھی کسی سے پوچھا تھا اسم اعظم کے بارے میں نے کہ حضرت اسم اعظم دسے، تو آگے سے مسکرا دیے. تو بتایا تو خیر انہوں نے مجھے بھی کوئی نہیں، لیکن مجھے آگے سے انہوں نے ایک شعر سنایا جو فرمانے لگے اگر تو سمجھدار ہوئے گا تو سمجھ جائے گا. تو انہوں نے مجھے شعر کیا سنایا، فرمانے لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اگر تو سمجھدار ہوگا تو سمجھ جائے گا. اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا. محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا. اور ہماری حضرت سب سے بڑی خرابی کیا ہے، اب ہم نہیں کہتے. اب ہم پوری قوم تویز چاہیے ہے. میں کوئی تویز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن پڑھن دو نہیں تیار کوئی بھی. اور اگر آپ کسی کو منا ہی لے کہ تو نے بھائی اتنے 100 بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے، وہ بھی تھوڑا جا کے نا پھر واپس آ کے پوچھتے نہیں، پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، حالا اقبال نے اتنے بھی کلام، اقبال کہتے ہیں تو ابھی انہی سوچوں میں پڑھا ہے کہ ان کا نام پاک لینے سے کام ہوگا کہ نہیں، اور کام تو رہ گیا پیچھے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کام تو پیچھے رہ گئے. کام کیا ہوتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ